السلام علیکم۔ میرا آج کا خطبہ قبر سے متعلق ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 مراحل سے گزارتا ہے اور 3 مقامات کا سفر اس کے لیے جاری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو مقام اس کے لیے اللہ نے متعین کیا ہوتا ہے وہ دار عبرت ہے، دوسرا دار عاقبت ہے اور تیسرا دار آخرت ہے۔ دار عبرت یہ وہ مقام ہے جس کو ہم عام فہم میں دنیا کہتے ہیں۔ یہاں پہ جب انسان آتا ہے تو چاہے وہ خوشحال ہے، آسودہ ہے، اسے آسانیاں نصیب ہیں، دولت مند ہے، تندرستی ہے، صحت ہے، تب بھی وہ اس کو عبرت کے طور پہ دیکھے گا۔ اور اگر وہ بدحال ہے، تنگ دست ہے اور لاچار ہے اور کمزوریاں ہیں، تب بھی وہ اس کو عبرت کے طور پہ دیکھے گا۔ یہ دار عبرت ہے، یہ تماشا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ یہاں کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کو دار عبرت بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ جب موت آتی ہے تو پھر انسان دار عاقبت میں داخل ہوتا ہے، اور دار عاقبت جو ہے وہ قبر ہے۔ قرآن نے قبر کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اب اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ دار آخرت ہے۔ ہمارا آج کا موضوع دار عاقبت ہے۔ قبر میں کیا ہونا ہے اور قبر میں کیا چیزیں ہمیں پیش آنی ہیں، یہ میرا آج کا خاص موضوع ہے۔ جس وقت انسان دنیا سے جاتا ہے اور دار عاقبت میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے قبر کی اصطلاح قرآن میں استعمال کی اور قبر کو اللہ نے ایک استعارہ کے طور پہ استعمال کیا۔ اگر کوئی ہوا میں فنا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ قبر ہے، اگر کوئی پانی میں ڈوب جاتا ہے تب بھی اس کے لیے کوئی قبر ہے، اگر کوئی آگ میں جل جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے قبر ہے، اور اگر کوئی کسی بھی جگہ پہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے اور پاش ہو جاتا ہے تب بھی وہ اس کے لیے قبر ہے، اور اگر کسی کے لیے زمین میں گڑھا کھود کے اس کو دفنایا جائے تو وہ بھی قبر ہے۔ یہ سارا استعارہ کے طور پہ اللہ نے قبر کو کہا ہے۔ قبر میں اللہ جب بندہ جاتا ہے تو اللہ وہاں پہ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ قبر میں نہ کوئی شخصیت آتی ہے، نہ کوئی ایسی قابل عزت اور قابل قدر کوئی ایسی ہستیاں آتی ہیں، اور نہ ہی اس میں کسی قرآن کا کلام آتا ہے جو اس کی سفارش کرے اور اس کو بچائے۔ یہ صرف مبالغے ہیں اور امت کو مغالطوں میں ڈالا ہوا ہے کہ آپ سورۃ الملک پڑھیں تو وہ عذاب قبر سے نجات دلائے گی، آپ فلاں کام کریں تو وہ آپ کو قبر کے عذاب سے نجات دلائے گی، اور اگر نبی علیہ السلام والسلام پہ کثرت سے درود پڑا تو وہ آپ کے لیے شفاعت کریں گے، وہاں آئیں گے اور آپ کو بچائیں گے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ فقیر آپ کے سامنے جو بیان کرے گا وہ دین سچا ہوگا، حق ہوگا اور نبیوں کو ہوگا۔ وہاں صرف 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، لازم کر لو، اور اس کو اپنے اوپر سوار کر لو اور اپنے اندر اس کو سنبھالو۔ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ بس یہ 3 چیزیں ہیں، اس میں ملاوٹ نہیں کرنی، اس میں کھوٹ نہیں پیدا کرنا، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، اور میں محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہوں۔ بس یہ 3 چیزیں قبر میں آپ سے اس کا سوال ہوگا۔ نہ نماز کا پوچھا جائے گا، نہ حقوق العباد کا پوچھا جائے گا، نہ حقوق العبادت کا پوچھا جائے گا، کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ معاملات دار آخرت میں ہوں گے، جہاں پہ جزا ہوگی، سزا ہوگی، یہاں پہ نجات ہوتی ہے اور عذاب ہوتا ہے۔ قبر میں یا تو نجات ہوگی تو سکون سے وہ جب تک قیامت نہیں آتی سکون سے لیٹے رہیں گے، اور یا پھر وہاں پہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ دار آخرت جو قیامت ہے، روز محشر ہے، وہاں پہ صرف جزا اور سزا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ سپریم جگہ ہے
جہاں پہ بس آپ حتمی فیصلہ ہوگا، یہاں پہ انسان مبتلا رہتا ہے، وہاں پہ مبتلا نہیں رہتا، وہ اب سزا کا حقدار ہو جاتا ہے یا جزا کا حقدار ہو جاتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، یہ قبر کے معاملات ہیں، یہ تین چیزیں زندگی میں اپنا لیں تو انشاءاللہ آپ کی قبر جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی، زبردست ہو جائے گی۔ مگر ان تین چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرنی، کھوٹ نہیں ڈالنا، کسی اور کو شریک نہیں کرنا، نہ اللہ کے معاملے میں اور نہ دین کے معاملے میں شریعت سازی کی یا علماء کی باتوں میں جا کے نیا دین پیدا کیا، یہ غلط ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی اور آخری رسول ماننا ہے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔